قل لا اسألکم، میں فرما دیجیے علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صرف اتنا کرے کہ آپ کے اہل بیت جو آپ کے قریبی ہیں ان سے محبت کرے، ان سے محبت کرو۔ پھر محبت سے کیا ملے گا؟ محبت سے کیا ملے گا؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو بخاری شریف کی حدیث کو اٹھاؤ، مشکات شریف کی حدیث کو اٹھاؤ، ترمذی کو اٹھاؤ، ابو داؤد کو اٹھاؤ، نسائی کو اٹھاؤ، کوئی بھی حدیث کریمہ اٹھاؤ گے ایک حدیث تم کو ملے گی۔ میرے آقا کا فرمان ہے، اللہ اللہ میری آقا کی بارگاہ میں ایک صاحب رسول حاضر ہوئی، ایک اعرابی حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں نا محبت سے کیا ہوگا، محبت سے کیا ملے گا؟ نماز پڑھو، محبت سے کیا ملے گا؟ میں کہتا ہوں اگر محبت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نماز ہے تو محبت سے ہے۔ شیطان بھی تو نماز پڑھتا تھا، شیطان کی نماز کسی کام کی نہیں، شیطان نے تو اتنے سجدے کیے کہ کہیں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں، رائی کے دانے کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن کیا اس کے سجدے کامیاب ہو گئے؟ نہیں۔ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کی محمد سے محبت، کوئی محمد سے وفا، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ بے شک محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک محبت ضروری ہے، نماز بعد میں ہے، محبت پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے، محبت پہلے ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، محبت پہلے ہے۔ اس لیے محبت نہیں ہے تو زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے، نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، حج حج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صاحب رسول حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میری آقا نے فرمایا قیامت کے تعلق سے سوال تو کرتا ہے لیکن ذرا یہ تو بتا کہ قیامت کا کچھ انتظام بھی کیا ہے، میدان محشر کا کچھ انتظام ہے کیا؟ تیرے پاس پلسرات سے گزرنے کا کچھ انتظام ہے؟ کیسے پار کرے گا پلسرات؟ میزان پر جب جائے گا اعمال تولے جائیں گے، کیا معاملہ ہوگا؟ کچھ انتظام کیا ہے؟ میدان محشر کی گرمی سے بچنے کا کچھ انتظام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یا رسول اللہ ہمارے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، روزوں کا ذخیرہ نہیں ہے۔ نماز ہے، ذخیرہ نہیں ہے، یعنی نماز پڑھتے ہیں، جو فرائض ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، بہت سے نوافل ہم نے ادا نہیں کیے ہیں، ہم نے نفلی روزوں کا انبار نہیں لگا رکھا ہے، یا رسول اللہ نمازیں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، لیکن ذخیرہ نہیں ہے، اس پر ہمیں گھمنڈ نہیں ہے، اس پر ہمیں گمان نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، روزوں کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے چاہنے والے، جو جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں ساتھ اسی کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، میدان محشر میں اس کا اسی کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، اسی کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ حق ہے، واہ واہ، بے شک زندہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، بے شک اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے تو رب نے فرمایا ہے محبوب آپ فرما دو علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو آپ کے قریبی ہیں ان سے محبت کرے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے قریبی کون ہے؟ تو تفسیر کرنے والے مفسر بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، علی فاطمہ حسن حسین یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، لوگوں ان سے محبت کرو، اے لوگوں ان سے محبت کرو۔ اور محبت کیوں کرو؟ محبت کیوں کرو؟ اس لیے کہ نبی نے محبت کی ہے، جی جی بے شک نبی نے محبت کی ہے، حق ہے، حق ہے۔ نبی نے صرف کہا نہیں، نبی نے محبت کی ہے، تو جو جس سے محبت کرے گا۔ اب نبی کی محبت کو دیکھنا ہے تو حسین کی محبت میں دیکھو، حسین سے محبت نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت ہے تو حسین سے محبت کرو، اس لیے کہ بغیر آل نبی کے محبت
वाह 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 बे- क्योंकि रब को यह मंजूर नहीं, रब के हबीब को यह मंजूर नहीं कि मुझसे मोहब्बत करे और मेरे हाल से मोहब्बत ना करे। और अगर मोहब्बत अलग होती तो दुरूद भी अलग होता, जी मोहब्बत अलग होती तो दुरूद में नाम भी अलग होता। रब को भी ये मंजूर नहीं, रब के महबूब को ये मंजूर नहीं कि मेरी हाल को मुझसे जुदा किया जाए, इसीलिए नमाज अपनी रखी, नमाज में दुरूद नबी पर रखा और नबी पर दुरूद में आले नबी को रखा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जिक्र शहदाए करबला, अज़मत अहले बैत, मुस्तफा के नूर ऐन, मुस्तफा के नूर ऐन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। रब को भी ये मंजूर नहीं, रब को भी ये पसंद नहीं कि नबी का नाम आले नबी से जुदा किया जाए, नबी को भी ये पसंद नहीं कि मेरा नाम मेरी हाल से जुदा किया जाए। नमाज है खुदा की, इबादत है खुदा की, दुरूद है नबी पर। हमने नमाज शुरू की, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, रब की तारीफ बयान की, कुरान को तिलावत किया और कुरान तिलावत करने के बाद नमाज का इख्तिताम हुआ, अत्तहियात पढ़ लिया, नमाज मुकम्मल। कहा अभी नमाज मुकम्मल नहीं, अभी नबी पर और आले नबी पर दुरूद पढ़ना है। जब तक तुम नबी और आले नबी पर दुरूद नहीं पढ़ेगा नमाज तेरी मुकम्मल नहीं होगी। इसलिए पहचाना जाएगा वो नबी का मानने वाला है कि नहीं, और नबी के साथ साथ आले नबी को मानता है कि नहीं। क्योंकि बाज ऐसे हैं जो नबी को मानते हैं, आले नबी को नहीं मानते, और बाज ऐसे हैं जो आले नबी को मानते हैं, नबी को नहीं मानते। है इसी दुनिया में है जो आले नबी को नबी से बढ़ा देते हैं, आले नबी को नबी से बढ़ा देते हैं, अहले बैत को नबी से ज्यादा बढ़ा देते हैं, गुलू करते हैं। और अल्लाह के नबी ने तो पहले ही फरमा दिया अहले बैत के ताल्लुक से, हजरत अली के ताल्लुक से मेरी आका फरमाते हैं तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे मूसा और हारून। मेरी आका फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जो मानकर भी गुमराह होंगे और ना मानकर भी गुमराह होंगे। ना मानकर गुमराह होने वाले जो अहले बैत को ना माने, और मानकर गुमराह होने वाले वो जो हद से ज्यादा बढ़ाए, हद से ज्यादा बढ़ा दे। तो गुमराह वो भी होंगे जो नहीं मानते, और गुमराह वो भी होंगे जो मानते हैं लेकिन हद से ज्यादा मानते हैं। हम न हद से ज्यादा मानेंगे न हद से कम मानेंगे, हम उतना ही मानेंगे जितना हमारे नबी ने मनवाया, हम वही मानेंगे जो नबी ने बतलाया। हम न ज्यादा करेंगे न कम करेंगे, हमें बस इतना ही मानना है जितना नबी ने मानने का हुक्म दिया। जी बेशक बेशक। ना मानना है, और क्यों मानना है? इसलिए कि नबी ने माना है, नबी ने माना है, नबी ने मोहब्बत की है। हम किसी से मोहब्बत करते हैं दौलत की बुनियाद पर नहीं, जी हम चाहत की बुनियाद पर नहीं, बेशक हम रुतबे की बुनियाद पर नहीं, हम मर्तबे की बुनियाद पर नहीं। हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं, मोमिन का ये शेवा है कि नबी की वजह से मोहब्बत करता है। जी बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। दौलत की वजह से किसी से मोहब्बत करे वो मोहब्बत काबिल कबूल नहीं। हम अगर मोहब्बत करेंगे, ईमान वाला अगर मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उसके रसूल की वजह से करेगा। दुश्मनी करेगा तो अल्लाह उसके रसूल की वजह से करेगा, दोस्ती करेगा तो अल्लाह उसके रसूल की वजह से करेगा, अपने लिए नहीं। हमारा दुश्मन वो है जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है, हमारा दोस्त वो है जो अल्लाह उसके रसूल का दोस्त है। इसलिए कि जो दुश्मन खुदा है, अगर उससे दुश्मन दोस्ती करोगे तो जहन्नम में लेकर के जाएगा, और जो दोस्त खुदा है, दोस्त नबी है, दोस्त अली है, उससे मोहब्बत करोगे तो जन्नत में लेकर के जाएगा। जी बेशक। अब तुम्हारा मामला अपना है, मोहब्बत जिससे चाहे करो, चाहो तो जन्नतियों से करो, चाहो तो दोज़खियों से करो। और हमें तो मोहब्बत करने का हुक्म उनसे दिया जा रहा है जो जन्नती नहीं बल्कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जिनकी बादशाहत है, जिंदाबाद जिनकी बादशाहत है, उनसे मोहब्बत का हुक्म दिया जा रहा है। अरे जन्नती से मोहब्बत करो तो जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ, और सरदार जन्नत से मोहब्बत करो
ने سبحان اللہ زندہ باد. اس لیے کہا گیا کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو. یہ رات بھر جاگنا، یہ شب بیداری کرنا، یہ مہندی اٹھانا، یہ اظہار محبت ہے. لیکن محفلیں سجانا، ان کا ذکر کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ حقیقی محبت ہے. سچ ہے. بہت خوب. زندہ باد. لیکن آج اس سے دوری ہے. یہی قصبہ چولی کی اسم پندال کے اندر مجمع ہوتا تھا تو جگہ کم پڑ جاتی تھی. جی جی. آج کیا وجہ ہے؟ کیا ذکر بدل گیا؟ کیا بیان بدل گیا؟ کیا واقعات بدل گئے؟ کیا مارکے کرم و بھلا بدل گیا؟ کیا آل نبی کے تذکرے بدل گئے؟ کچھ نہیں بدلا. اگر بدلے ہیں تو ہم بدل گئے. اللہ اللہ اللہ. پھر یہ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا. ارے درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. بے شک. سبحان اللہ. زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. روح پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اہل بیتی کا سفینۃ نوح مرک بہا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ. جی. نوح علیہ السلام کی کشتی آپ نے سنا ہوگا، جب طوفان نوح آیا تھا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور اس میں جو سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، اور جو اس میں سوار نہیں ہوئے وہ غرق ہو گئے تھے. جی بے شک. جو اس میں سوار ہوئے وہ بچ گئے اور جو سوار نہیں ہوئے وہ غرق ہو گئے. میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیتی کا سفینۃ نوح مرک بہا نجا ومن تخلف عنها غرق واصحابی کا النجوم. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، اور میرے صحابہ کی مثال ایسے باصحابی کا النجوم جیسے آسمان کے ستارے. بغیر صحابہ کے بہت سے لوگ، میں اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی اتنا نہ بڑھاؤ کہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو جائے، اتنا نہ گھٹاؤ کہ اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو جائے. ہمیں کسی کو غلط کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں نے ناانصافی کی ہے، فلاں صحابی نے ناانصافی کی ہے، فلاں نے فلاں حق مارا. میں کہتا ہوں تمہارے پاس زیادہ علم ہے یا ان کے پاس زیادہ علم تھا؟ کیا ہم صحابہ سے زیادہ نبی کو جانتے ہیں؟ کیا صحابہ سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں؟ کیا صحابہ سے زیادہ حدیثوں کو جانتے ہیں؟ ارے جو علم پہنچا ہے ہم تک وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. بے شک بے شک. صحابہ پر اعتراض کرنے والوں غور سے سنو، جو علم تم کو ملا وہ نبی کے وہ صحابہ کے ذریعے سے ہوتا ہوا ملا. بے شک بے شک. صحابہ نے اعتراض نہ کیا، حضرت عثمان غنی نے اعتراض نہ کیا، خلافت ابو بکر پر عمر فاروق اعظم نے اعتراض نہ کیا، ابو بکر کی خلافت پر حضرت عثمان غنی نے اعتراض نہ کیا، عثمان غنی کی خلافت پر مولا علی نے اعتراض نہ کیا. بے شک بے شک. حق ہے. کیا مولا علی سے زیادہ علم تمہارے پاس ہے؟ اعتراض کرتے ہو. اللہ. کیا مولا علی سے زیادہ علم تمہارے پاس ہے جو اعتراض کرتے ہو؟ ارے تمہارے علم کی کیا وقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ اگر علی کا علم دیکھنا ہے جی جی. نبی کی بارگاہ میں آؤ، نبی کی بارگاہ میں آؤ. ہمارا علم تو مدرسے سے ہے، ہمارا علم تو استاد سے ہے، جی جی. ہمارا علم تو کتاب سے ہے، لیکن علی کا علم، ہمارا علم کتاب سے ہے، ہمارا علم مدرسے سے ہے، ہمارا علم درسگاہ سے ہے، ہمارا علم استاد سے ہے، لیکن علی کا علم انا مدینۃ العلم فانی والبابها. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، ذکر شہدائے کربلا، فیضان خلفائے راشدین، شہر شہر گلی گلی مصطفیٰ کے نور عین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہتے ہیں خلیفہ ان کو بننا تھا، بیچ میں عمر فاروق اعظم آ گئے. خلیفہ علی کو بننا تھا، بیچ میں صدیق اکبر آ گئے. خلیفہ عثمان علی کو بننا تھا، بیچ میں عثمان غنی آ گئے. یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہر انسان موبائل پہ سنتا رہتا ہے. ہر مسلک والے اپنے اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں اور ایسا مسئلہ لگا کے بیان کرتے ہیں کہ جاہل عوام سمجھتے نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جب صدیق اکبر مسند خلافت پر بیٹھے تو
اس وقت حضرت صدیق اکبر کے بعد عثمان غنی بھی موجود تھے, حضرت عمر فاروق اعظم بھی موجود تھے, حضرت مولا علی شیر خدا بھی موجود تھے. کسی نے اعتراض کیا نہیں کی. تو اعتراض کرنے کی تمہاری کیا ضرورت ہے بھائی؟ جی تم کیوں اعتراض کرتے ہو کہ نہیں ضرورت تھی؟ حق مار لیا. کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ کیا عمر فاروق اعظم کو علم نہیں تھا؟ کیا عثمان ذوالنورین کو علم نہیں تھا؟ کیا مولا علی شیر خدا کے پاس علم نہیں تھا؟ ارے تمہارا علم کتابوں سے ہے تو تم اتنا آگے بڑھ گئے, اور جس کا علم رسول کو اس کے ذریعے رسول سے ملا ہو, جس کو رسول نے پڑھایا ہو, اس کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہو. ارے ہمارے علم گاؤں سے ہے, ہمارے علم مدرسے سے ہے, لیکن علی کا علم وہ علم ہے. انا مدینۃ العلم فعلی بابها, نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں. سبحان اللہ. علم کا مکتب نہیں, علم کا مدرسہ نہیں, علم کا شہر. شہر کتنا وسیع ہے, گاؤں کی آبادی گن لو, شہر کتنا بڑا ہو سکتا ہے. جب گاؤں تھوڑا بڑھتا ہے نا تو موضع ہوتا ہے, اور جب موضع بڑھتا ہے نا تو قصبہ بنتا ہے, اور جب قصبہ اور زیادہ بڑھتا ہے تو تحصیل بنتا ہے, اور تحصیل سے پھر ضلع, پھر آگے جب بڑھتا ہی جاتا ہے, جب بہت بڑھ جاتا ہے فلاں شہر ہے نا, شہر. انا مدینۃ العلم فعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں. سبحان اللہ. اور علی اس کا دروازہ ہے. شہر کتنا اور دروازہ کتنا, نہ میں شہر کا اندازہ لگا سکتا, نہ نبی کے علم کا اندازہ لگا سکتا, نہ علی کے علم کا اندازہ لگا سکتا. سبحان اللہ. زندہ باد. تو جس نے تینوں پر اعتراض کیا, گویا علم علی پر اعتراض کیا. جی بے شک. جس نے تینوں پر اعتراض کیا, گویا علم علی پر اعتراض کیا. اور جس نے علم علی پر اعتراض کیا ہو, اس کو اب کا ٹھکانہ سوچ لینا چاہیے. سمجھے نا؟ تو مجھے کسی صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہنے. ہماری کیا وقعت ہے, کیا حیثیت ہے, ہم کس قابل ہیں جو صحابہ سے کسی کا موازنہ کریں, صحابہ کو آپس میں تولیں. نہیں ضرورت ہے. سارے صحابہ آسمان کی ستاروں کی طرح روشن ہے. جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے, سب کو ہمارا ماننے کا حق ہے, ہم سب کو مانیں گے, اس لیے کہ نبی نے ماننے کا حکم دیا ہے. جی بے شک بے شک. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. بے شک ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اس لیے کہ نبی نے ماننے کا حکم دیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے چل کر آپ کو اہل بیت کا ہی تذکرہ سننا. جی تو سنتے سنتے کہیں ایسا نہ ہو کہ بس سب کچھ یہی ہے باقی کچھ نہیں. جیسے ہے نا کچھ رافضی ہے, کچھ اور لوگ ہیں جی وہ علی کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. علی اہل بیت, علی اہل بیت, علی اہل بیت. عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی وہ کرے, ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی وہ کرے, جی عثمان ذوالنورین کی شان میں گستاخی وہ کرے, اور کہتے ہیں بس ہم ہی مسلمان ہیں. میں کہتا ہوں پہلے سمجھو, سنبھلو, ایمان کو سنبھالو. مجھے نہ امیر معاویہ کو غلط کہنا ہے, نہ صدیق اکبر کو غلط کہنا ہے, نہ عثمان غنی کو غلط کہنا ہے, نہ عمر فاروق اعظم کو غلط کہنا ہے, اس لیے کہ جب علی نے نہیں کہا تو ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت بے شک نہیں ہے. کہتے نہیں تو بعد میں بدل گئے. میں کہتا ہوں بعد میں اگر بدل گئے تو علی شیر خدا موجود تھے. نبی کے بعد اگر بدلے تو علی شیر خدا موجود تھے, اور شیر خدا جو علم کا دروازہ تھے, انہیں اعتراض کرنا چاہیے. جی لیکن ہر ایک کے خلافت میں آپ ساتھ رہے. جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا, کوئی ایسا معاملہ ہوتا جو حل نہ ہوتا, تو آتے حضرت علی کے پاس. آپ علم کے دروازہ ہیں, آپ مسئلے کو حل کر دیجئے. حضرت علی ان مسئلوں کو حل کر دیا کرتے تھے. سمجھے نا؟ تو بہت بغور سننا ہے, اچھے سے سماعت کرنا ہے, اعتراضات اپنی جگہ رکھنا ہے. کسی کے بارے میں ہمیں اعتراضات نہیں کرنا ہے. جو اعتراض ہے اپنے دل میں رکھو, اور دل میں بھی نہیں, میں تو کہتا ہوں خیال میں بھی مت لاؤ کسی صحابہ کے تعلق سے. جو لوگ یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھتے ہیں, کلپیں سنتے ہیں, اہل بیت کی شان میں بہترین گفتگو ہوتی ہے, لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو توڑ بروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اس چیز سے دور رہو جو تمہاری عقل سے باہر ہے, جو تمہارے علم سے باہر ہے, اس پر غور کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اگر سنو, اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو علماء اہل سنت سے پوچھو, اس کو دریافت کرو, ورنہ ایمان چلا جائے.
ईमान को बचाना बहुत जरूरी है। रब्बे कायनात के प्यारे नूर फरमाते हैं मेरे सहाबी मेरे अहले बैत जो हैं वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है और सहाबा सितारे के मानिंद हैं। कश्ती और सितारे का एक मिलान होता है, दोनों एक दूसरे से इलाइदा नहीं होते, साथ साथ होते हैं। पहले जब कश्तियां चलती थी समंदर में, रास्ता तलाशना होता था तो सितारे देखते थे, ये सितारा फला जानिब है ये वहां लेकर के जाएगा, ये सितारा फला जानिब है ये वहां लेकर के जाएगा, ये सितारा फला जानिब है ये वहां लेकर के जाएगा। कोई ऐसा आला नहीं होता था, सितारों की जानिब कश्तियां डाल दिया करते थे, सफर पूरा हो जाया करता था। मेरे आका ने फरमाया कि अगर अहले बैत के सफीने पर सवार हो जाओ तो तुम्हें सहारे की भी जरूरत होगी, जैसे कश्ती पर सब बैठने के बाद तुम्हें सितारों के तायुन करना पड़ता, ऐसे अहले बैत से अगर मोहब्बत है तो सहाबा से मोहब्बत करनी होगी। बगैर सहाबा के मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत काबिल कबूल नहीं, और बगैर अहले बैत से मोहब्बत किए नबी की मोहब्बत काबिल कबूल नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे मोहब्बत तुम्हें करना है। बहरकैफ मैंने गुफ्तगू की थी कल हजरत उमर फारूक आज़म के ताल्लुक से, मैंने गुफ्तगू की थी हजरत सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से। आज मुख्तसर सी गुफ्तगू में करना चाहूँगा हजरत उस्मान गनी के ताल्लुक से, इसलिए कि हम सुन्नियों का ये तरीक़ा है कि जब भी हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं, जब भी ये महफिल ज़िक्र शहीदान करबला मुनक़्क़िद करते हैं तो पहले सहाबा से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नबी का तज़किरा होता है, फिर सहाबा का तज़किरा होता है, फिर अहले आले नबी का तज़किरा होता है। इसलिए कि हमारा तरीक़ा अलग है, हम सहाबा के भी मानने वाले हैं और अल्लाह के नबी के असहाल है, अल्लाह के नबी की आल को भी मानने वाले हैं, उनकी औलाद को भी मानने वाले हैं, इसलिए हमारा तरीक़ा थोड़ा सा अलग होता है। कल मैंने बयान किया था हज़रत उमर फारूक आज़म की शहादत का वाक़या, आज मैं बयान कर रहा हूँ कि जब हज़रत उमर फारूक आज़म की शहादत हो गई तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन को लोगों ने खलीफा मुंतखब कर लिया। तमाम लोगों की राय की वजह से हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन खलीफा मुकर्रर कर दिए गए। अल्लाह अल्लाह, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन कौन है, इनके ताल्लुक से आप इनका बचपना समझ लीजिए। अल्लाह अल्लाह, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन बड़े ज़हीन थे, बड़े खूबसूरत थे। आप उस वक्त जब लोग इल्म से दूर रहा करते थे, जब बहुत कम पढ़े लिखे लोग दुनिया में पाए जाते थे, उस वक्त आपने इल्म हासिल किया था, आला तालीम हासिल की, और आला तालीम हासिल करने के बाद जब आपकी उम्र थोड़ा बढ़ती है तो आप तिजारत में मशगूल हो जाते हैं। आप कपड़े की तिजारत में महारत रखते थे, लोग आपको बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाहों से देखा करते थे, लोग आपका बड़ा अदब और एहतराम किया करते थे, आपका सबसे अलग मकाम था, आप तमाम कबीले में अफजल माने जाते थे, तमाम कबीले में सबसे बेहतर आपको तस्लीम किया जाता था, आपकी बातों को लोग बेचुचरा तस्लीम कर लिया करते थे। और तिजारत का तो ये मामला था कि लोग अपना माल दे करके आपको भेजते थे कि मेरा माल बेच कर लिए आइए। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन माल लेकर के जाते, भारी फायदे से उसको बेच करके वापिस आते। आप झूठ नहीं बोलते थे, आप गैरुल्लाह की इबादत नहीं करते थे। कुर्बान जाओ हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की ज़ात पर। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके ताल्लुक से यह मरक़ूम है कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन इतना ज्यादा गरीबों की मदद करते थे, इतना ज्यादा गरीबों की मदद करते थे, सखावत में इस कदर मुमताज थे कि लोगों ने आपको गनी नाम रख दिया था। आपके पास दौलत की फरावानी हो गई थी, आप तिजारत करते थे, माल कसरत से आता था, दौलत की फरावानी हो गई, उस दौलत से आप गरीबों मिस्कीनों की मदद किया करते थे, लोगों को मुहताजों को गरीबों में बांटा करते थे, दौलत को बांटा करते थे। इस तरीके से बांटते बांटते लोगों ने आपको गनी कहना शुरू कर दिया, फिर आपके नाम के साथ गनी लग गया, यानी उस्मान नाम था, गनी लक़ब लग गया है। अब उस्मान गनी के नाम से जाना जा रहा है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ईमान लाने के तरकीब बताते हैं कि मैं ईमान किस तरीके से लाया। फरमाते हैं एक दिन मैं अपने खाला जान के घर में बैठा हुआ था, हमारी खाला जान के घर में नबी का तज़किरा हो रहा था, नबी की शान बयान की जा रही थी। एक नबी है जिनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, वो आए हैं मक्के के अंदर, उन्होंने ऐलान नबुव्वत कर दिया है। आज तक हमने उनको झूठ बोलता हुआ नहीं देखा, हमने हमको धोखा देते हुए नहीं देखा, आज तक हमने उन जैसा अमीन नहीं देखा है, उन जैसा सादिक नहीं देखा है। आप फरमाते हैं मैं उसी मजलिस के अंदर बैठा हुआ था, मैंने खाला जान से पूछा खाला जान वो कौन है? कहा उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। कहा वो क्या कहते हैं? कहा वो कहते हैं मैं मोहम्मद अल्लाह का नबी हूँ, मैं लोगों को हिदायत देने के लिए आया हूँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बना के भेजा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए। कहते हैं मेरी खाला ने मेरी जानिब निगाह उठा के देखा और देखने के बाद फिर फरमाती है ऐ बेटा सुनो
सुनो, मैं तुम्हारे चेहरे को देख करके बता सकती हूँ, एक दिन वो भी आएगा जब तुम्हारे निकाह में नबी की 2 बेटियां आएंगी। अल्लाह अल्लाह, अभी हजरत उस्मान गनी ईमान लाए नहीं है, अभी दौलत इस्लाम से मुशर्रफ नहीं हुए हैं, अभी नबी के खदमों में आए नहीं है, अभी खाला के घर में है और खाला बयान करती है एक दिन वो आएगा, ऐ उस्मान सुनो, एक दिन वो आएगा जब नबी की 2 बेटियां तुम्हारे अक़द में आएंगी और वो कोई और नहीं होंगे, वो नबी आखिर ज़मा होंगे, वो नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होंगे जिनकी 2 बेटियां तुम्हारे अक़द में आ जाएंगी। आप इस सवाल इसको सुनते हैं तो ताज्जुब में पड़ जाते हैं, वहां से उठते हैं, दिल की कैफियत बदल चुकी है, अजब सा मामला है, अजब सी कैफियत है। आप वहां से उठते हैं, उस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर इस्लाम ला चुके थे, इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। आप वहां से उठे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास आए, आपकी परेशानी देखी, सिद्दीक़ अकबर समझ गए उस्मान गनी कुछ परेशान है। आपने पूछा, उस्मान आखिर परेशान क्यों हो, इसने इतने तजस्सुस में क्यों हो, आखिर वजह क्या है, तुम्हारी पेशानी से पसीना टपक रहा है, आखिर मामला क्या है। उन्होंने बयान किया कि अभी मैं खाला के घर से आ रहा हूँ, मेरी खाला जान ने यह बयान किया है कि अनकरीब तुम्हारे निकाह में 2 बेटियां आएंगी नबी की, जिनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, उनकी 2 बेटियां तुम्हारे अक़द में आएंगी। और उन्होंने तमाम चीजें बयान की है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो कौन से नबी है, वो कौन सी जात है, क्या आप जानते हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, हाँ मैं जानता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ईमान ला चुका हूँ, मैंने तो अपनी जान उनके नाम वक्फ कर दी है, मैं ईमान ला चुका हूँ। उस्मान सुनो, तुम तो फहम वाले हो, तुम तो अक्लमंद हो, तुम तो इल्म वाले हो, तुमको तो मालूम है कि ये बेजान जिनको हम पूजते हैं, जिनकी हम इबादत करते हैं, जिनको हम रहनुमा तस्लीम करते हैं, ना हमारी सुन सकते हैं, ना ये बोल सकते हैं, ना ये देख सकते हैं, ये हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम नबी आखिर ज़मा की बारगाह में चले जाओ, हल्क़े बकरूज से इस्लाम हो जाओ। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी, आप बयान करते हैं, उस्मान गनी बयान करते, अभी हम लोग आपस में गुफ्तगू कर ही रहे थे कि इतने में अल्लाह के नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के साथ तशरीफ लाते हैं। हज़रत अली के साथ तशरीफ लाते हुए जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देखा है तो सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन फरमाते हैं, जब उनको खड़े होते हुए देखा तो मैं भी खड़ा हो गया इस्तकबाल करने के लिए। और जब नबी करीब आए, सलाम और जवाब हुआ, और सलाम और जवाब के बाद मेरी आका फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उस्मान, अल्लाह की जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है, अल्लाह की जन्नत में मेहमान बनने के लिए तुम्हारे फरिश्ते तुम्हारा मुंतजिर है। अल्लाह अल्लाह इन जुमलों का सुनना था। हज़रत उस्मान गनी फरमाते, हमारे दिल की कैफियत बदल चुकी थी, हमारे मामलात बिल्कुल बदल चुके थे। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब, आप हमें कलमा पढ़ा दीजिए, आप हमें इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह, जब हज़रत उस्मान गनी इस्लाम में दाखिल हुए हैं तो उस वक्त तक सिर्फ 4 लोग ईमान लाए थे, 4 लोग मुसलमान हुए थे। एक हज़रत खदीजतुल कुबरा थी, और दूसरे हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, और तीसरे हज़रत मौला अली की ज़ात करीमा थी, और चौथे हज़रत उस्मान गनी थे जो ईमान लाए थे। आपके पास दौलत की फरावानी थी, लेकिन कबीला, आपको मालूम था कि हमारे कबीले के लोग हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप इस्लाम ले आए थे। आपने देखा था कि सिद्दीक़ अकबर ने किस तरीके, सिद्दीक़ अकबर के साथ किस तरीके से लोग पेश आए हैं, किस तरीके की तकलीफें दी है, लेकिन आपको सब कुछ मंजूर था, लेकिन नबी का साथ छोड़ दो ये मंजूर नहीं था। इस्लाम ले आए, ईमान ले आए हैं। अब आप वहां से उठते हैं, अपने घर की जानिब जाते हैं। जब आपके कबीले वालों को पता चला तो उस्मान ईमान ले आए हैं, तो आपके चचा ने आपको कोठरी में बंद कर दिया। प्यारे गौर तो करो जरा, जिस इस्लाम को हम बड़ा सस्ता समझते हैं और समझते हैं बड़ा आसानी से हमारे पास आ गया है, इतनी आसानी से नहीं आया है। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, इसलिए इस्लाम की अजमत को नहीं समझते हैं, इस्लाम की कीमत को नहीं समझते हैं। वरना इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया है, कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, कितनी शुरुबतों को बर्दाश्त किया है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन बयान फरमाते हैं, मेरे चचा ने मुझे कोठरी में कैद कर दिया, हाथ और पैर बांध दिए, और बांधने के बाद मुझे तकलीफें दी जाने लगी, मुझे मारा जाने लगा, मुझे तकलीफें दी जाती और कहा जाता कि तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम सिर्फ नबी के दीन को छोड़ दो। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन फरमाते हैं, मैं यही कहता, ये हरगिज हमसे न होगा कि नबी का दामन रहमत हमसे छूट जाए, ये हमसे नहीं होगा कि नबी का कलमा हम छोड़ दे, ये हमसे नबी होगा कि नबी का दामन हम छोड़ दे। लो वो मुझे और तकलीफ देती है, जब इससे उन्हें शिकम शेरी हासिल न होती, जब इससे भी वो पेट न भरता, तो कहते हैं कि कोठरी के अंदर धुआं सुलगा दिया जाता, लकड़ियां जला दी जाती, जिससे मेरा दम घुटने लगता, सांस लेना मुश्किल हो जाता, और बाहर से आवाज दे करके कहते हैं, उस्मान तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, सिर्फ इतना काम करो कि नबी के कलमे से इनकार कर दो। आप फरमाते हैं, मैं यही कहता कि सब कुछ हो जा सकता है,
لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. جان قربان ہو جائے تو بہتر ہے لیکن نبی کا کلمہ نہیں جانے دیں گے. نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں, ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ کھانا بند کر دیا گیا, پانی بند کر دیا گیا, تمام طرح کی اذیتیں دے کر کے دیکھ لیا, کئی روز گزر گئے ہیں, اسی کوٹھری میں بند رکھا گیا ہے, نہ تو باہر سے کھانا دیا جاتا ہے, نہ پینے کو پانی دیا جاتا ہے, نہ باہر نکلنے لیا جاتا ہے. اتنی صورتیں برداشت کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ باز نہیں آئیں گے تو انہوں نے پھر مجھے آزاد کر دیا, مجھے آزاد کر دیا. قربان جاؤ حضرت سلیمان ذو النورین کی ذات کریمہ پر اتنی تکلیفیں جھیلنے کے باوجود اسلام سے ان کا قدم ڈگمگایا نہیں ہے. آج ہم اور آپ ہیں, ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو تکلیف, ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو ہماری ناشکری کے جملے نکل جاتے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود ایمان پر ڈٹے رہے ہیں, اسلام پر ڈٹے رہے, اور یہ بتایا ہے اے لوگوں کوئی بھی وقت آ جائے اپنے قدموں کو اسلام پہ جمع کے رکھنا, ایمان پہ جمے رہنا, ڈگمگانا نہیں. اس لیے کہ اگر ذرا سے ڈگمگاؤ گے تو دنیا کی دولت مل جائے گی, چاہو حشمت مل جائے گا, لیکن جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے. اس لیے حضرت عثمان ذو النورین ڈٹے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہو جائے لیکن ایمان نہیں جانے دیں گے, ہم نبی کے کلمے سے انکار نہیں کریں گے. اللہ اللہ قربان جائیے آزاد کر دیا ہے حضرت عثمان ذو النورین کو. حضرت عثمان ذو النورین جب آزاد ہوتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے تجارت کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. سخاوت کا وہی معاملہ ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ سخی نظر آ رہے ہیں. اللہ اللہ قربان جائیے نبی نے جب دیکھا حضرت عثمان ذو النورین کی سخاوت کو دیکھا, اسلام سے لگاؤ کو دیکھا, نبی سے محبت کرتے ہوئے نبی سے محبت کرتے ہوئے دیکھا تو میری آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت رقیہ کو آپ کے عقد میں کر دیا. اللہ کے حکم سے میری آقا نے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھا, اسلام پر قائم رہنے کو دیکھا, آپ کے عمل کو دیکھا, آپ کے کردار کو دیکھا, تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان ذو النورین سے کر دیا جائے. چنانچہ عثمان ذو النورین سے آپ کا عقد کر دیا گیا. آپ نے اپنی بیٹی رقیہ کا عقد کر دیا, اور عقد کرنے کے بعد وقت بھی آیا. محترم حضرات, جب غزوہ بدر ہونے والا تھا, غزوہ بدر کے اندر حضرت اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, اے میری چاہنے والوں جنگ بدر ہونے والی ہے, تمام فوج اکٹھا کی جائے. لوگ اکٹھا ہونے لگے. حضرت عثمان غنی بھی نبی کی بارگاہ میں آئے, اے اللہ کے نبی ہم بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے عثمان غنی میری بیٹی کی کیا کیفیت ہے؟ عثمان غنی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی بیٹی سخت بیمار ہے. میری آقا فرماتے ہیں اے عثمان تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ جنگ بدر میں شرکت کرو, بلکہ ضروری تمہارے لیے یہ ہے کہ اپنی بیوی کی جا کر کے دیکھ بھال کرو, میری بیٹی کی تیمارداری کرو, اور تمہیں وہی اجر اللہ عطا فرمائے گا جو جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کو اللہ عطا فرمائے گا. ادھر حضرت عثمان غنی ہے اپنی بیوی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, ادھر اس لشکر اسلام میں فوجیں بھرتی ہو رہی ہیں. دھیرے دھیرے وقت بھی وہ بھی قریب آیا جب جنگ بدر کے اندر تمام لوگ اکٹھا ہوئے, جنگ شروع ہوئی. اور جنگ شروع ہوئی تھی کہ ادھر حضرت رقیہ کی جو ہے حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, ادھر جنگ ہو رہی ہے, ادھر حضرت رقیہ کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, جنگ ادھر فتح ہوتی ہے, ادھر حضرت رقیہ کا انتقال ہوتا ہے. حضرت رقیہ کا انتقال ہوا, ادھر جنگ فتح ہوئی. ایک آنے والے قاصد نے آ کر کے حضرت عثمان غنی کو خبر دی ہے کہ جنگ بدر فتح ہو گئی ہے, مسلمانوں کو کامیابی ہاتھ لگی ہے. ادھر جنگ بدر فتح ہونے والی کی خوشی بھی ہے, اور ادھر بیوی کے ساتھ چھوٹنے کا غم بھی ہے. ادھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں خبر پہنچ جاتی ہے آپ کی لخت جگر دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. اللہ اللہ, عجیب منظر تھا, ایک طرف خوشی تھی تو ایک طرف غمی تھا. میرے آقا جب میدان سے تشریف لائے, حضرت عثمان غنی کو بلایا, جو مال لے کر کے آئے تھے, جو مال جنگ میں ملا تھا, اس مال میں سے حضرت عثمان غنی کا حصہ الہیتا کر دیا. فرمایا عثمان غنی جتنا سب کا حصہ ہے اتنا ہی اس مال میں تمہارا بھی حصہ ہے. تم شریک نہیں ہوئے تھے لیکن برابر کے حصے دار ہو. اللہ اللہ. حضرت صدیق اکبر غمزدہ رہنے لگے, حضرت صدیق اکبر افسردہ رہنے لگے. میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا سے دیکھا نہ گیا. میرے آقا نے اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم کو حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے عقد میں دے دیا ہے. یہ 3 ہجری کی بات ہے. 2 ہجری کو حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے, اور 3 ہجری کو حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ اللہ کے نبی نے کر دیا ہے. اب کوئی کمی نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی تکلیف
نہیں, کوئی پریشانی نہیں, لیکن قسمت کو منظور یہی تھا, رب کو یہی منظور تھا کہ تقریباً 5 سال ابھی آپ ساتھ میں رہے تھے کہ 8 ہجری کو حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. میری آقا نے ان کی تدفین فرمائی ہے. اللہ اللہ وقت گزرتا رہا. میری آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسند خلافت پر آپ بیٹھے ہیں, اندازہ لگاؤ 6 سال تک تو مسند خلافت پر اچھی طریقے سے چلتی رہی, کسی نے اعتراض نہیں کیا, لیکن 6 سال کے بعد باغی پیدا ہونے شروع ہو گئے, لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. حضرت عثمان غنی کے اندر یہ کمی ہے, حضرت عثمان غنی کے اندر یہ کمی ہے, ان کی جگہ پر فلاں کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا, ان کی جگہ پر فلاں کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا. دھیرے دھیرے لوگ دھیرے دھیرے یہ باتیں ہونے لگی, ایک گروہ تیار ہو گیا. حضرت عثمان غنی کی مخالفت پر کچھ لوگ آمادہ ہو گئے. اب کسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کو خلافت سے اتارا جائے, کسی طریقے سے ان کو اس خلافت سے ہٹایا جائے. چنانچہ لوگ اکٹھے ہونے لگے, حج کے بہانے جا رہے تھے, آ کر کے مدینہ منورہ کے قریب قیام کر دیا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے, کہا عثمان غنی کے اندر یہ کمی ہے, عثمان غنی کے اندر یہ کمی ہے. لوگوں نے کہا کوئی کمی نہیں ہے. تو عثمان غنی سے جب بات ہوتی ہے تو عثمان غنی بدجستہ یہی کہتے ہیں, اے لوگوں جو کمی ہو تو بیان کرو, میں نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے. کیا میں نے راستوں کو وسیع نہیں کیا ہے, کیا فوجوں کو دوسری جگہ نہیں بھیجا ہے, کیا محصول میں کوئی کمی کی ہے, کوئی ٹیکس لینے میں کمی کی ہے. آپ حد درجہ سمجھاتے رہے, لیکن چونکہ وہ باغی غروب تھا, اس کو کسی چیز سے مطلب نہیں تھا, اسے صرف حضرت عثمان غنی کو ہٹانا تھا مقصد تھا. جب لوگوں نے زیادہ اعتراض کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے اندر چلے گئے ہیں. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, حضرت مولا علی بھی سمجھاتے رہے. ادھر باغیوں کا لشکر, باغیوں کا گروہ جو ہے اکٹھا ہو کر کے آیا. حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا. حضرت علی کو پتا چلا ہے, حضرت علی حاضر ہوئے عثمان غنی کی بارگاہ میں, اے اللہ کے نبی کے خلیفہ, اگر آپ حکم دے دیں تو ابھی صحابہ کو اکٹھا کر لیں اور باغیوں کا خاتمہ کر دیا جائے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں نہیں نہیں, میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمان کو آپس میں لڑایا جائے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی قتل کیا جائے, اس لیے ان کو اسی حال پر چھوڑ دو, جب اللہ کی مرضی ہوگی جو مصلحت ہوگی دیکھا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں, عرض کیا اے امیر المومنین آپ حکم کر دیجئے, اے خلیفۃ المسلمین صرف اجازت دے دیجئے, یہ میں ان باغیوں کو ابھی تحقیق کر دوں گا, آپ اجازت دے دیجئے, ہمارے پاس لشکر موجود ہے, ابھی ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا, یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں, اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے, یہ رب کی مرضی نہیں ہے, جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہو کر کے رہے گا. وقت گزرتا رہا, تقریباً 40 دنوں تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا لوگوں نے محاصرہ کیے رکھا. 40 دنوں تک حضرت عثمان غنی گھر کے اندر قید رہے. دروازے پر حضرت مولا علی نے جب دیکھا حضرت عثمان غنی جنگ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, تو آپ نے حضرت حسن کو فرمایا, اے بیٹے حسن جاؤ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے پہرہ داری کرنا, کوئی بھی اندر نہ جانے پائے. میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں خلافت حضرت علی کا حق تھا, تو حضرت علی نے باغیوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا, باغیوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا, عثمان غنی کا ساتھ کیوں دیا ہے, اپنے لخت جگر کو دروازے پر کھڑا رہنے کا حکم کیوں دیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی بھی راضی تھے حضرت عثمان غنی کی خلافت پر. اگر راضی نہ ہوتے تو حضرت حسن کو بھیجتے نہیں. حضرت حسن دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام دروازے پر پہرا دے رہے ہیں. کنویں کا پانی جو تھا وہ حضرت عثمان غنی پر بند کر دیا گیا. جب کنویں کا پانی بند کر دیا گیا, کئی روز گزر گئے ہیں, روزے پہ روزہ حضرت عثمان غنی رکھ رہے ہیں. تو ایک دن آپ چھت پہ اوپر چڑھ کر کے باغیوں کے لشکر کو مخاطب کرتے ہیں, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, تم نے کنویں کا پانی ہم پر بند کر دیا ہے, کیا تمہیں یاد رہی ہے جب مدینے کے اندر ہم آئے تھے مکے سے ہجرت کر کے, تو یہاں پر کوئی میٹھا کنواں نہیں, صرف ایک میٹھا کنواں تھا, دوسرا کوئی میٹھا کنواں نہیں تھا, اور وہ میٹھا کنواں میں نے اپنے پیسے سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. تمام مسلمان اس کنویں کا پانی پیتے تھے, اور آج تم نے ہمارے لیے کنویں کا پانی بند کر دیا ہے. اللہ اللہ, یہیں پر ختم نہیں ہوا معاملہ, اور بات آگے بڑھتی ہے. کھانے پینے کی کوئی چیز اگر اندر کوئی لے کر کے جاتا تو باہر سے یہ باغی اس کو لے نہ جانے دیتے, اندر تک پہنچنے نہ دیتے. 40 دن کا عرصہ گزر گیا. حضرت عثمان غنی روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, کبھی نمازیں پڑھتے ہیں, کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, کبھی تسبیحات پڑھتے ہیں, کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرتے ہیں. باہر سے کچھ نہیں مل رہا. اس وقت بھی قریب آیا. ایک رات حضرت عثمان ذوالنورین سو رہے تھے, رب کائنات کے پیارے محبوب خواب میں تشریف لاتے ہیں. حضرت مولا علی, حضرت عمر فاروق اعظم بھی ساتھ میں ہے, حضرت ابو صدیق بھی ساتھ میں ہے. اللہ کے نبی تشریف لائے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب میں نے نبی کو دیکھا ہے, کھڑے ہو کر کے میں نے نبی کو سلام کیا. خواب کی کیفیت بیان کرتے ہیں. پھر اللہ
اللہ کے نبی فرماتے عثمان غنی آج 40 دن ہو گئے تم روزے سے روزہ ہو, روزے پہ روزہ رکھ رہے ہو, شدت کی تمہیں پیاس لگی ہوگی. عثمان غنی گھبرانا نہیں, وقت قریب ہے, ان قریب صبح کو تم حوض کوثر سے تمہاری پیاس کو بجھا دیا جائے گا. اتنا سننا تھا. حضرت عثمان غنی فرماتے میری آنکھ کھل گئی, میں